اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ روزوں کی فرضیت کو بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ایمان لائے۔ اور یاد رکھیں سب سے پہلے انسان ایمان کا مکلف ہے۔ اگر کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، اس کے دل میں ایمان کا نور موجود نہیں ہے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا نہیں ہے، تو سب سے پہلے اس کو اسلام کی، ایمان کی دعوت دی جائے گی۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، پھر دوسرے نمبر پر اس کو اعمال کے بارے میں بتایا جائے گا۔ لیکن اگر وہ بندہ جو اللہ جل شانہ پر ایمان رکھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان رکھتا ہے، مسلمان ہے، ایمان والا ہے، تو ایمان کے بعد اس کو اعمال کی تلقین کی جائے گی، اعمال کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔ چنانچہ دیکھیں روزہ بھی ایک عمل ہے، اس وجہ سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد فرمایا کتب علیکم الصیام، کہ اب تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ روزے فرض کر دیے گئے تھے تم سے پہلے امتوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں۔ صوم کا ایک معنی لغوی ہوتا ہے رکنا، بچنا، اور صوم کا ایک اصطلاحی معنی ہے کہ صبح طلوع صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی بیوی سے مباشرت سے رک جانے کا نام یہ روزہ ہے۔ اور یاد رکھیں جو بندہ غروب آفتاب سے پہلے 2 منٹ پہلے، 4 منٹ پہلے اگر روزہ افطار کر لیتا ہے، کوئی چیز کھا پی لیتا ہے، تو اس کا روزہ شمار نہیں ہوگا، کیونکہ روزے کا اطلاق ہوتا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اگر کوئی بندہ غروب آفتاب سے پہلے کھا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ شمار نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز اس میں نیت ضروری ہوتی ہے۔ ایک بندہ سارا دن کچھ کھاتا بھی نہیں، سارا دن کچھ پیتا بھی نہیں، اور اسی طرح اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جاتا، اسی طرح اس کا سارا دن گزر جاتا ہے، طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت اسی طرح گزر جاتا ہے، تو اس میں اس نے روزے کی نیت نہیں کی تو اب یہ اس کا روزہ شمار نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیں اس میں 3 چیزیں ضروری ہیں، کھانے پینے اور مباشرت سے رک جانا، اور اسی طرح یہ رکنا صبح طلوع صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہو، اور تیسری چیز اس میں نیت شرط ہے، یاد رکھیں اگر نیت نہیں ہوگی تو روزہ شمار نہیں ہوگا۔ تو صوم کا اصطلاحی معنی صبح طلوع صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی بیوی سے ملنے سے رک جانا روزے کی نیت کے ساتھ، یہ روزہ ہوگا۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے ایک اور چیز بیان فرمائی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ پہلی امتوں کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا اس وجہ سے کہ روزے کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، کہ روزہ اتنی اہم عبادت ہے کہ یہ عبادت صرف امت محمدیہ کے حصے میں نہیں بلکہ پچھلی امتوں کے حصے میں بھی یہ عبادت آئی۔ اتنی اہم اور خاص عبادت ہے کہ پچھلی امتوں پر بھی روزے کی فرضیت تھی، اور یہ الگ بات ہے کہ ان کے روزے کا وقت کیا تھا، روزے کی کیفیت کیا تھی، اور کتنے روزے فرض تھے، کن دنوں میں روزے فرض تھے، یہ الگ بات ہے۔
لیکن یہاں پر جو ذکر کیا گیا کہ پچھلی امتوں پر بھی روزے تھے، وہ روزہ 1 دن کا ہو، 1 مہینے کا ہو، 2-4 دن کا ہو، لیکن بہرحال پچھلی امتوں پر بھی روزے اللہ رب العزت نے فرض کیے تھے۔ اور فرمایا پچھلی امتوں پر بے روزے فرض تھے، صرف تم پر نہیں، یہ مسلمانوں کی دل جوئی کے لیے ہے کہ ایک مسلمان، ایک ایمان والا، ایک امت محمدیہ کا فرد وہ یہ سمجھے کہ یہ اتنا مشقت والا عمل ہے، میں کیسے روزہ رکھ پاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ مشقت والا عمل صرف تم پر نہیں بلکہ باقی انسانوں پر، بلکہ اس سے آگے چلے جاؤ تو پچھلی امتوں پر بھی اللہ رب العزت نے یہ فرض کیے تھے، اس امتوں کے افراد نے بھی یہ روزے رکھے ہیں۔ تو دیکھیں جس مشقت والے عمل میں، جس تکلیف میں، جس پریشانی میں بہت سارے لوگ کہانی مبتلا ہوں تو وہ پریشانی، مصیبت اور مشقت کم ہو جایا کرتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ مشقت صرف تم پر نہیں، تم سے پچھلی امتوں نے بھی یہ مشقت اٹھائی ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض تھے، لعلکم تتقون۔ اس روزے کا مقصد کیا ہے؟ انسان متقی بن جائے، انسان پرہیزگار بن جائے، انسان گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کر انسان نیکی والی زندگی اختیار کر لے، انسان من چاہی زندگی کو چھوڑ کر انسان رب چاہی زندگی کی طرف آ جائے۔ یہی